الرحیم. محترم ہومیوپیتھس، ہم آج سے جو لیکچر سیریز شروع کر رہے ہیں اسے ہم نے کیس ریکارڈز کا نام دیا ہے، اور یہ کئی سیریز پر مشتمل ہوگا. تو آج والا پارٹ 1 آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. محترم حضرات، عالم طب اس وقت ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے. حقیقت یہ ہے کہ 1980 کے بعد اینٹی بائیوٹکس کی کوئی خاص ویرائٹی مارکیٹ میں نہیں آ رہی، اور جو آ رہی ہے بہت قلیل ہے، جبکہ بیکٹیریا آئے روز اپنی فیملی، اپنی قوت مزاحمت میں بتدریج اضافہ کر رہا ہے، نئے سے نئے رنگ و روپ میں جلوہ فغان ہو رہا ہے، اور طب ایلوپیتھی اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہے. صحت انسانی کی بحالی اس وقت عالم طب کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اگر ہومیوپیتھس اس چیلنج کو قبول کرنے کو تیار ہوں تو ہومیوپیتھی اس خلا کو پر کرنے میں بڑی حد تک اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. ہومیوپیتھی جو ہمالیہ سے زیادہ اونچی اور بحر الکاہل سے زیادہ گہری ہے، یہ ایک ایسا علم ہے کہ ایک انسانی زندگی اس کا مکمل احاطہ کرنے سے قاصر ہے. دیکھیے، آپ اس کرۂ ارض پر موجود ہر چیز کو لے لیں، چاہے وہ حیوانات ہو یا نباتات، چاہے وہ پھل ہو یا پھول، بیج ہو یا درخت، پرندہ ہو یا چرندہ، حیوان ہو یا انسان، زندہ ہو یا مردہ، سونا ہو یا چاندی، ہیرا ہو یا پتھر، سورج کی روشنی ہو یا بجلی کی چمک، الغرض ہر وہ شے جو انسانی دسترس میں ہے ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا میں شامل کی جا سکتی ہے، اور اس کی پروونگ کی جا سکتی ہے. اور یقیناً ہر وہ نئی دوا جو آزمائش شدہ ہوگی دنیا کے کسی کونے میں ضرور کسی مریض پر بالمثل ہوگی. دراصل یہ تنوع، ڈائیورسٹی جو کائنات کا حسن ہے، یہی ہومیوپیتھی کا حسن ہے. خوف کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک بہت ہی ایک معمولی ڈیلیکیٹ فرق ہے، اور وہ الفون گرکنز نے ہومیوپیتھک پریکٹس میں ان دونوں کے خوف میں جو فرق ہے وہ بیان کیا. بڑا دلچسپ ہے. لکھتے ہیں کہ ایکونائٹ کا حملہ فوری اور غیر متوقع ہوتا ہے، جو مریض کو دہشت زدہ کر دیتا ہے. ایکونائٹ کا حملہ فوری اور غیر متوقع ہوتا ہے جو مریض کو دہشت زدہ کر دیتا ہے، جبکہ آرسینکم میں مریض کسی متوقع حملے، کسی متوقع خوف کے نتیجے میں خوف زدہ ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ فرق. اور دوسری بات جو ایکونائٹ کو آرسینکم سے جدا کرتی ہے کہ ایکونائٹ میں نکاحت معدوم ہوتی ہے، نکاحت نہ ہونے کی طرح ہوتی ہے، جبکہ آرسینکم میں نکاحت شدید ہوتی ہے. اور تیسری بات، آرسینکم کی انگزائٹی یہ ایکونائٹ کی انگزائٹی سے زیادہ گہری ہوتی ہے. ایکونائٹ کے خوف کو سمجھنے کے لیے ایک انگلش کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ڈیئر ان ہیڈ لائٹس. ڈیئر ان ہیڈ لائٹس یعنی ڈرائیونگ کرتے ہوئے رات کو اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور اگر ایرن گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کی آنکھ جو سراسیمگی، خوف اور انگزائٹی جو ہوتی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، اور وہ بھاگنا بھول جاتا ہے. کچھ ایسا ہی خوف ایکونائٹ کا ہوتا ہے، یعنی اس وقت ایرن کی آنکھوں میں جو سراسیمگی، انگزائٹی اور خوف آپ کو نظر آئے گا وہ اس طرح کا خوف جو ہے وہ ایکونائٹ کا ہوتا ہے.
آرسینکم میں ایک بات جو بہت عام ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے سب سے پہلے یہ چیز دیکھے کہ صفائی کتنی ہے، یہاں تک کہ آرسینکم خاتون کسی بچے کا بوسہ دینے سے پہلے یقین کر لیتی ہے کہ اس کا منہ بھی دھلا ہوا ہے کہ نہیں۔ آرسینکم خاتون کا اگر آپ گھر وزٹ کریں تو کچن، ڈرائنگ روم، بیڈ روم اور واش روم آپ کو ایک جیسے صاف ستھرے ملیں گے۔ اتنی فاسٹیڈیسنس اس میں پائی جاتی ہے۔ ہم اچانک پن کا ذکر کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بیلا ڈونا کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ ایکونائٹ اور بیلا ڈونا میں ایک جیسی تیزی ہوتی ہے، تاہم ایکونائٹ میں خوف زیادہ ہے جبکہ بیلا ڈونا میں وائلنس زیادہ ہے۔ ایکونائٹ میں انگزائٹی زیادہ ہے جبکہ بیلا ڈونا میں غصہ زیادہ ہے۔ اسکندر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے، تاریخ ہوا ہے کہ آندھی کی طرح آیا اور طوفان کی طرح چلا گیا۔ ایکونائٹ بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پلٹ کر وار نہیں کرتی، اس کی علامات تیزی سے آتی ہیں اور اپنا اثر کرتی ہیں، معاملے کو آر یا پار کرتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ بیلا ڈونا پلٹ پلٹ کر وار کرتی ہے، یہ فرق ہے دونوں۔ تو انگزائٹی کے حوالے سے ہم عرض کریں کہ انگزائٹی اگر گریف کے سبب ہے، صدمے کے سبب ہے، اور ایسی کیفیت جس کو کہتے ہیں کنفلکٹ بٹوین ہیڈ اینڈ ہارٹ، کنفلکٹ بٹوین ہیڈ اینڈ ہارٹ، جس کو اردو میں کہتے ہیں کشمکش۔ کشمکش کی کیفیت میں اگنیشیا سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ اور انگزائٹی اگر کسی بری خبر کے نتیجے میں ہو تو ایسڈ فاس پر غور کریں، جیلسیمیم پر غور کریں۔ جیلسیمیم میں یہ ہوگا کہ مریض کو عین ممکن ہے کہ اس انگزائٹی کے سبب موشن بھی لگ جائے اور شاید شدید نکاح طاری ہو جائے۔ ایمرجنسی کے حوالے سے ہمارے پاس ایک اور بہت بڑی قیمتی دعا ہے۔ فرض کریں کوئی شخص اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں نبضیں ڈوب رہی ہیں، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، بی پی اتنا لو ہے کہ میئر ہی نہیں کیا جا رہا۔ ویریٹرم البم ایسے نازک موقع پر آپ کی بہترین فرسٹ ایڈ ریمیڈی ہے، ویریٹرم البم۔ اور ہارٹ اٹیک میں ایکونائٹ سے بڑھ کر کسی دعا کا رول نہیں ہے۔ اس دعا میں مریض کا بایاں بازو سن ہو جاتا ہے، اور اگر دیکھیں کہ جلد نیلی پڑ رہی ہو تو پھر کاربو ویجی کا سوچیں، اور اگر مریض کی نبض جو ہے وہ بے ضبط ہے، ارریگولر ہے، تو اسٹروفینتھس جو ہے وہ پہلی دوائی ہو۔ اور اگر دل کے دورے کے دوران مریض سفوکیشن فیل کرتا ہے اور جیسے وہ ایک بہت مشہور روبرک ہے کہ جیسے دل کو جو ہے کسی شکنجے میں، پنجرے میں بند کیا جا رہا ہے، تو کیکٹس آپ کی ریسکیو ریمیڈی ہو۔ ایمرجنسی میں آپ نے اصل میں منٹوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ دل کے دورے میں یہ احساس کہ اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو بس جان نکل جائے گی، مریض بالکل پرسکون ہو جاتا ہے، ذرا حرکت نہیں کرتا، تو دعا ہوگی ڈیجیٹیلس۔ اور اگر مریض اس کو خیال آتا ہے کہ اگر میں نے حرکت نہ کی، اگر موو نہ کیا تو مر جاؤں گا، تو پھر دعا آپ کی بنتی ہے جیلسیمیم۔ یہ ڈیجیٹیلس اور جیلسیمیم میں بڑا ایلیمینیٹنگ سمٹم ہے۔ حرکت کرے گا تو جان چلی جائے گی تو ڈیجیٹیلس، اگر حرکت نہیں کرے گا تو جان چلی جائے گی، یہ وہم، یہ خیال ہے تو دعا جیلسیمیم ہو۔ ایکیوٹ کے حوالے سے امریکن ڈاکٹر بل گرے کہتا ہے کہ اگر فرض کریں رات 2 بجے مجھے کوئی خاتون فون کرتی ہے کہ بچہ جو ہے الٹیاں کر رہا ہے تو اسے میں کون سی دعا دوں، تو میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ دودھ پینے کے فوراً بعد الٹ دیتا ہے یا ذرا دیر بعد؟ تو جواب میں اگر وہ کہتی ہے کہ فوراً تو میں کہتا ہوں آرسینکم البم، اگر وہ کہتی ہے کچھ دیر بعد تو میں کہتا ہوں فاسفورس۔ ایمرجنسی میں آپ نے 1 یا 2 سوالوں پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور دعا پرسکرائب کرنا ہوتا ہے۔
یہ ہے ایکیوٹ کیسز میں ایمرجنسی کیس. اور ایمرجنسی میں جو دعائیں ہیں وہ ہماری فنگر ٹپس پر ہونی چاہیے، ایسے یاد ہونی چاہیے. ایمرجنسی میں اب طویل کیس ٹیکنگ کا کوئی جواز نہیں. بل گرین لکھا ہے، فرض کریں ایک شخص ہے وہ دیوار پر جو ہے وہ تصویر ٹانگ رہا ہے، کیل ٹھونک رہا ہے، تو اچانک ہتھوڑی جو ہے اس کے انگوٹھے پہ لگ جاتی ہے، انگوٹھا جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے ہتھوڑی لگنے سے. وہ انگوٹھا پکڑے پکڑے آپ کی کلینک میں آ جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب بہت تکلیف ہو رہی ہے، کوئی دوائی دیں. آپ کیس ٹیکنگ پر لے بیٹھتے ہیں، جی نام کیا ہے، عمر کیا ہے، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، بچے کتنے ہیں، آپ کی بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ اگلا تھوڑا آپ کے ساتھ پر دے مارے. کہ یہ ایکیوٹ کیسز میں اس طرح کے سوال جو ہیں بالکل بے ربط ہوتے ہیں، بے معنی ہوتی ہیں، فضول ہوتی ہیں. تو ایکیوٹ کیسز میں ایمرجنسی میں طویل کیس ٹیکنگ کا کوئی جواز نہیں ہوتا. دل کا دورہ پڑنے پر کالے آرسینکم بھی عام دعا ہے. کالی آرسینکم، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں آرسینکم کی طرح تشویش تو بہت ہوتی ہے، لیکن یہ دوسروں سے مدد کے طالب بھی نہیں ہوتے. کلنگنگ بیہیویئر نہیں ہوتا ہے جیسے پلسٹیلا کا ہوتا ہے یا آرسینکم ولکم کا ہوتا ہے. دستے سوال دراز نہیں کرتے، دوسروں سے اپنی بیماری کا کھل کر ذکر نہیں کرتے. ایسی کیفیت کے جو آپ کو کہ ان کے اندر انگزائٹی بھی ہے لیکن اظہار بھی نہیں کر پا رہے، معاملے کو بند بھی رکھتے ہیں، اندر سے انگزائٹی بھی ہے، پریشان بھی ہیں، دستے سوال بھی دراز نہیں کرتے، بڑی اپنی انا کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، بڑے اصولی لوگ بھی ہیں. یعنی کالی کارب اور آرسینکم البم کے درمیانی دونوں کی ملی جلی علامات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہاں پر کالی آرسینکم بہت بہترین دوائی. جارج سالکس نے ایک ایکیوٹ کیس میں کارڈیک فیلئر کا کیس تھا اور اس نے کالی آرس 200 میں ایک خوراک دی تھی مریضہ کو جس سے وہ ٹھیک ہو گئی. تو یہ تھا کالی آرس کے بارے میں کچھ ذکر.